السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ عورتیں گھر پر تراویح کی نماز کیسے پڑھیں۔ یہ جو تراویح کی نماز ہے، جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کا اہتمام کرنا لازمی ہے۔ کافی ساری خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں۔ ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہی پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کا پڑھنا لازم نہیں ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، تراویح کی نماز جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے اگر آپ اس کو چھوڑے رہیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی اس نماز کو لازم پڑھیں اور عورتوں کے لیے بھی اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر خواتین بھی اس نماز کو بغیر کسی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی، گناہ ملے گا۔ اس لیے خواتین کو بھی اس نماز کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ تو مساجد چلے جاتے ہیں، جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقہ سے پڑھیں، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کی نیت کیسے کریں، اور پھر اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں، آج آپ کو مکمل اور آسان طریقہ تراویح کی نماز پڑھنے کا بتانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ قوی امید ہے کہ بالکل آسان لفظوں میں آپ تراویح کی نماز کا طریقہ سیکھ پائیں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے عشاء کے 4 فرض پڑھیں۔ عشاء کی نماز 4 فرض پڑھ لینے کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کریں۔ اس کے بعد پھر وتر نہیں پڑھنے، بلکہ 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کرنی ہے۔ پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا پڑھ لینے کے بعد وتر پڑھیں۔ کیا سنا کہ جب 4 فرض پڑھ لیے اور 2 سنت مؤکدہ بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنی ہے، اور یہ جو 20 رکعت ہے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، یعنی کہ 2 رکعت پڑھیں گی، پھر سلام پھیر دیں گی، پھر اس کے بعد اور 2 رکعت پڑھیں گی۔ اس طریقہ سے ہی 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز مکمل کریں گی۔ لیکن اگر آپ 4 رکعت اکٹھے کر کے پڑھنا چاہتی ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی، مگر افضل طریقہ جو ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھنے کا ہی ہے۔ اب آپ 2 رکعت کر کے پڑھ رہی ہیں یا پھر 4 رکعت، تو ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی جو دعا ہے وہ پڑھنی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اس دعا کو پڑھیں گی۔ یہ دعا آپ کو کیلنڈر پر بھی لکھی ہوئی مل جائے گی، یا پھر گوگل پر سرچ کر کے اس دعا کو یاد کر سکتے ہیں۔ اگر دعا زبانی نہیں آتی تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ بالفرض یہ تراویح والی دعا آپ کو یاد ہی نہیں ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی دعا ہی آپ نے پڑھنی ہے۔ کوئی بھی دعا جو آپ کو یاد ہے وہی پڑھ لیں۔ اگر کوئی بھی دعا یاد نہیں ہے تو پھر سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ ہی پڑھ لیں۔ یعنی اگر دعا نہیں آتی تو پھر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بلکہ پھر سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، الحمد للہ کی تسبیح پڑھ لیں، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، جو بھی دعا آتی ہے اس سے پڑھ لیں۔ آپ ہر 4 رکعت کے بعد دعا پڑھیں۔ اگر یہ تراویح کی دعا آئے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ آئے تو پھر کوئی سی بھی دعا، کوئی ذکر یا تسبیح پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہر 4 رکعت کے بعد اس طرح کی دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت اسی طریقہ سے ہی آپ مکمل کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ اس حوالے سے ذہن میں رہے کہ نماز تراویح کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، یعنی کہ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ یہ صورتیں پڑھیں گی تو نماز ہوگی ورنہ نہیں، بلکہ جتنا بھی قرآن پاک یاد ہے، کوئی رکوع آتے ہیں، کچھ صورتیں یاد ہیں، 10 صورتیں یاد ہیں تو 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہیں تو 5 پڑھ لیں،
6 صورتیں یاد ہیں تو 6 ہی پڑھ لیں۔ جب وہ 6 صورتیں ختم ہو جائیں، نماز تراویح ابھی باقی ہے تو پھر سے انہی صورتوں کو دہرا لیں۔ پھر بھی تراویح کی نماز باقی ہے تو تیسری بار دہرا لیں۔ اسی طریقہ سے ہی جو صورتیں آپ کو آتی ہیں انہیں پڑھتی جائیں اور پھر 20 رکعت تراویح کی نماز اپنی مکمل کر لیں۔ اگر فرض کریں آپ کو صرف 4 صورتیں ہی آتی ہیں، یعنی کہ چاروں کل آپ کو آتے ہیں، تب بھی آپ بالکل ایزی وے سے اپنی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر 2 رکعتوں میں 2 کل پڑھیں، پھر اس کے بعد کی دوسری 2 رکعتوں میں دوسرے 2 کل پڑھ لیں۔ اس طریقہ سے 4 رکعتیں بھی مکمل ہو جائیں گی اور چاروں کل بھی پڑھے جائیں گے۔ دوبارہ سے پھر انہی صورتوں کو ہی ریپیٹ کر لیں۔ اس طریقہ سے 4 رکعت کر کے آپ اپنی نماز تراویح مکمل کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر کسی کو 2 صورتیں ہی یاد ہیں اور کچھ بھی نہیں آتا، صرف 2 صورتیں ہی یاد ہیں، تو وہ انہی 2 صورتوں کے ساتھ ہی اپنی نماز مکمل کر سکتی ہے، یعنی کہ ایک صورت ایک رکعت میں اور دوسری صورت دوسری رکعت میں۔ مگر اس میں ترتیب کا خصوصی لحاظ رکھنا ہے کہ پہلے والی صورت جو ہے اس کو بعد میں نہیں پڑھنا اور بعد والی کو پہلے نہیں پڑھ دینا، یعنی کہ قرآن کریم میں جس صورت کا نمبر پہلے ہے اسے پہلے رکعت میں پڑھیں اور جس کا نمبر قرآن میں بعد میں ہے اسے دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی اگر بات کی جائے تو قل اعوذ برب الفلق کا قرآن میں نمبر پہلے ہے تو اس کو پہلی رکعت میں پڑھیں۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس کا نمبر بعد میں ہے، اس کو دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ اس طریقہ سے آپ اپنی 2 رکعت نماز مکمل کر سکتی ہیں اور پھر دوبارہ انہی 2 صورتوں کو اگلی 2 رکعتوں میں پڑھ لیں۔ اس انداز سے آپ اپنی تراویح کی 20 رکعت نماز آسانی سے مکمل کر سکتی ہیں۔ اب آخری مسئلہ سمجھیے، اگر کسی کو ایک صورت ہی یاد ہے، یعنی کہ صرف سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد یاد ہے، یہی صورت آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت یا رکوع یاد نہیں ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اسی صورت کو ہی بار بار ہر رکعت میں دہراتے جائیں اور پھر اپنی 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کر لیں۔ اس طریقہ سے بھی آپ کی نماز تراویح درست ادا ہو جائے گی، یعنی کہ جب صرف ایک صورت یاد ہے تو تب بھی آپ اسی طریقہ سے وہی صورت ہر رکعت میں پڑھتے جائیں اور اپنی نماز مکمل کر لیں۔ یہ تو تھا نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس کی نیت کیسے کریں، یہ بھی یاد رکھیے، نیت ہے دل کے ارادہ کا نام۔ زبان سے نیت کے الفاظ کی ادائیگی کرنا کوئی لازمی اور ضروری امر نہیں ہے، یعنی کہ یہ شرط ہرگز نہیں ہے کہ آپ زبان سے نیت کریں گے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل کے اندر جو ارادہ ہے اسی کا نام ہی نیت ہے۔ آپ نماز ادا کرنے کے لیے تیاری باندھ چکے ہیں، آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز تراویح پڑھنے لگی ہوں، تو اسی کی ہوئی نیت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہی ہیں تو پھر اس طریقہ سے کریں، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ تو یہ طریقہ ہے نماز تراویح کے لیے زبان سے نیت کرنے کا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل کا پختہ ارادہ ہی آپ کی نیت ہے۔ جب آپ نے تراویح کی نماز ادا کر لی ہے تو یہی دل کا پختہ ارادہ ہے، اسی کو ہی نیت کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ طریقہ تھا نماز تراویح ادا کرنے کا۔ جب آپ 20 رکعت نماز تراویح مکمل کر لیں تو اس کے بعد دعا ضرور مانگیں۔ دعا کرنے کے بعد آخر میں وتر کی نماز پڑھیں، کیونکہ وتر کی نماز پہلے نہیں پڑھی تھی، اس لیے اس کا پڑھنا ابھی باقی تھا۔ اب وتر نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ نے تراویح بھی پڑھ لی، نماز عشاء بھی آپ کی ہو گئی اور وتر بھی آپ نے ادا کر لیے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ تراویح کی نماز پڑھنے کا آسان سا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔